لائے۔ آج کے اس جشن میلاد النبی کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت قرآن مجید کی دعوت دے رہا ہوں۔ حافظ وقار اکبر کو حافظ وقار اکبر تشریف لائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العلي العظيم۔ عجیب بات ہے آقا میری محبت کا، درود تجھے پہ پڑھوں خود سنور جاؤں، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے اونچی شان روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے محمد مہدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا، منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا، میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے لاؤں، اور خلد میں پہنچنا چاہے جو محمد کے بغیر، خلد میں
پہنچنا چاہے جو محمد کے بغیر، اس قدر بھی دل نادان کہاں سے لاؤں، اور نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل، میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں، میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں۔ ہمارے شعبہ حفظ کے جو طلباء ہیں، جو ہمارے حفاظ ہیں، ابھی وہ اپنے حفظ کے کمال کا مظاہرہ کریں گے، اور قرآن مجید کو حفظ کرنے میں جتنی بھی مہارت حاصل ہے وہ ابھی آپ سب کے سامنے پریزنٹیشن ان کی آپ کے سامنے ہوگی۔ میں ملتمس ہوں سر عمران حیدر صاحب سے، سب سے پہلے ہم حمزہ علی کا ٹیسٹ لیں گے۔ بیٹا ان سے میں پیج نمبر بتاؤں گا ان کو، تو یہ اس کا ایڈریس بتائیں گے کہ فرسٹ آیت کون سی ہے، اس میں لاسٹ آیت کون سی ہے، کل آیات کتنی ہیں، تو آپ نے سر کائنڈلی دیکھنا ہے۔ محمد علی محمد صلوات۔ جی حمزہ علی، پیج نمبر 503، اس کا ایڈریس بتائیں، فرسٹ آیا لاسٹ آیا، پہلے ایڈریس بتائیں۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ محمد علی محمد صلوات۔ بیٹا پیج نمبر 504، ان کا ایڈریس بتائیں، فرسٹ آیا کون سی ہے، لاسٹ آیا کون سی ہے، کتنی آیات کل ہیں، اور اس کی آپ تلاوت کریں گے آیت نمبر 15۔ Page number 504, first ayah 15, last ayah 20, total ayah 6. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اس کے آگے آتے ہیں ظہیم علی۔ آپ بیٹا پیج نمبر 525 پہ جائیں گے، اس کا ایڈریس بتائیں گے، فرسٹ آیت بتائیں گے، لاسٹ بتائیں گے، اور ٹوٹل آیات کی تعداد بتائیں گے، اور اس کے بعد آپ سورہ کا نام بھی بتائیں نا۔ سورت کا نام بھی بتائیں گے۔ شاباش جی بتائیں گے، آپ کو آیات بتاتا ہوں جو آپ نے تلاوت کر دی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Page number 525 First ayah 31 Last ayah 49 Total ayah 18 آپ 44 تلاوت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى
میں سے ایڈریس بتائیں گے اور فل آیا فرسٹ آیا اور اینڈ والا جو لاسٹ آیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 544. فرسٹ آیت 12 لاسٹ آیت. سورہ کون سی ہے؟ سورہ مجادلہ. شاباش. ٹوٹل آیت 22. اس میں آپ یہ 7 کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تغنی عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سلوات پڑھ لیا کرو کیا آگے سورہ مجادلہ آیا 7 جی 7 جی شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. 545 کا ایڈریس بتائیں. فرسٹ آیا لاسٹ آیا اور ٹوٹل آیا. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج 545 فرسٹ آیت 22 لاسٹ آیت 3 ٹوٹل آیت 4. نہیں بیٹا اس پہ سورہ کون سی سٹارٹ ہو رہی ہے؟ نئی سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ حشر. شاباش. اس کی فاسٹ سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اس کے بعد اگلے آپ کے صاحب کا انکم ٹیکس لینے جا رہے ہیں. ان کا نام ہے علی زین. حافظ علی زین. یہ پیج نمبر 562. اس کا پہلا ایڈریس بتائیں. فرسٹ آیا لاسٹ آیا ٹوٹل آیا اور پھر میں آپ کو آیت بتاؤں گا اس کی آپ کا تلاوت کرنا ہوگا. ویری گڈ. ان کے لیے سلوات پڑھیں. آپ آیا نمبر 5 پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. آپ پیج نمبر 563 پہ آ جائیں اور اس کا ایڈریس بتائیں. Suffer number 563 first ayat 20 last ayat 26 total ayat 14. شاباش. ٹھیک ہے سلوات پڑھیں. اس میں آپ آیا نمبر 20 اس کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هذا الذي هو لم ينصركم من دون الرحمن ان الغافلون الا في غرور. امن هذا الذي بیٹا شاباش. کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ. کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ. محشر طلب کہیں گے مسلمان شکریہ. اور جشن رسول کا یہ تقاضا ہے دوستو مل کر کہیں گے حضرت عمران شکریہ. بابا اللہ سلام پڑھیے.
اسپیچ کے لیے جس طالب علم کو میں اسٹیج پر دعوت دے رہا ہوں، تقریر کرنے کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو اور ہر مرتبہ تقریر کے لیے وہ بچہ خود کو ہمارے کہے بغیر وہ حاصل کرتا ہے۔ تو میں ملتمس ہوں 8th کلاس کے طالب علم محمد شہزاد سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت نبی، سرمایہ حیات سیرت رسول کی، سرمایہ حیات سیرت رسول کی، فلاح کائنات سیرت رسول کی۔ بنجر دل کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دل کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ حیات سیرت رسول کی۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کی بیان کے لیے ساری دنیا کی درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کی پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک اعلیٰ قرآن بنا دیا جائے، یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائے گی اور سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک راہی پر ہو جائے گی، مگر نبی پاک کی سیرت محمد آپ کو پائے گی۔ زندگی بیت کے اور قلم ٹوٹ گئے، زندگی بیت کے اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کے ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا خان میں 3 ایسے خصوصیات ہیں جو کسی اور میں نہ تھی۔ پہلا یہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے جسم کا سایہ نہیں تھا، اور دوسرا کہ ہمارے آقا علیہ السلام جس گلی سے بھی گزر جاتے تھے اس گلی سے 3 دن تک خوشبو نہیں جاتی تھی، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جس راستے سے بھی گزر جاتے تھے اس راستے کی پتھر اور درخت اس کے احترام میں جھک جاتے تھے۔ جناب صدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کی وادی پر گئے تو آواز گزر گئے، اے موسیٰ، یہ وادی مقدس ہے، جوتی اتارو۔ اور جب ہمارے آقا علیہ السلام میراث میں گئے تو نالے مبارک ساتھ لے گئے۔ جناب صدر، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے تو ہمارے آقا علیہ السلام اس سے آگے تشریف لے گئے۔ جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی پاک کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مقدس و محور ہے۔ وہ ایمان اور اطاعت کا منبع ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ دربین اور یہ مشرقین اور یہ مغربین نبی پاک کی زندگی کے اندر کن ہے، مگر نبی دوبارہ الولا ہے، ہماری ہر احساس سے بھی بلاتر ہے۔ حضور آئے تو سریعہ میں اشباق دنیا، حضور آئے تو سریعہ میں اشباق دنیا، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے ذہنوں کا سر کو ذرا چہروں پہ نور آیا، سوتے ذہنوں کا سر کو ذرا چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، 14 صدیاں گزر گئے لیکن آپ کی روشنی کا منارہ آج کی صورت بن کر پوری وقت آپ سے چمک رہا ہے اور دنیا آپ کی عظیم کس کا نصیب حاصل ہے۔ کی محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، اس جہان چیز سے کیا لوگ طرف تیرے ہیں۔ جناب صدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک یا 100 آیت میں نہیں بلکہ 1400 آیت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سارے آیت میں اللہ کی صفات بتاتی ہے۔ جناب صدر، جیسے قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہوتا ہے، اے حبیب کہہ دیجیے کہ سب کچھ اللہ کی فضل اور اس کے رحمت کی باعث ہے جو باعث نبی کی ذریعے تم پر ہوا، بس مسلمان کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائے اور انسان مال اور دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ جناب صدر، آج کے دن اللہ رب العزت نے ہماری بخشش و نجات کی بنیاد رکھی اور ہمیں ایک ایسے کامل عطا فرمایا جو ایمان اعتقاد کو بنیاد رکھے، جس نے اللہ رب العزت نے جس سیرت کی شان قرآن پاک یعنی کلام اللہ تمہاری دیتا ہے، اس سیرت کی شان کو جیسا انسان کیسے بیان کر سکتا ہے۔ میں فقط اتنا کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ذات حیات ہے۔ تاریخ ہمیں جوڑنے کی کہیں سانی محمد، تاریخ ہمیں جوڑنے کی کہیں سانی
اسے سرسایہ بھی نہ ملے گا۔ محمد کی محبت تین حد شرڈول ہے، محمد کی محبت تین حد کی شرڈول ہے، اس میں ہو کر خامی تو ایمان مقبل ہے۔ سلام آلہ کی لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات تحریر و انسانی، سلام اس پر جس نے بے قسم کی تصدیقی دیکھی، سلام اس پر جس نے بادشاہ میں پکی دیکھی۔ اے رب العالمین، ہم سب تیرے بندے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے طریقے سے ایک دن رات جشن نبی منانے کی توفیق فرمائے جس میں نجات ہو اور تیرے خوشنودی شامل ہو۔ وہاں علیہ سیرت النبی پہ کچھ سوال و جواب کا سلسلہ رکھا ہوا ہے ہم نے۔ 3 طلباء سیرت النبی پہ مختصراً ہمارے سوالات کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں ملتمس ہوں قلب حسین، نالین عباس اور علی حسین سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف آئیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں صلوات پڑھیے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کی جو تاریخ ہے وہ مکتوب تشریعوں کے نزدیک کیا ہے، اہل سنت برادران کے نزدیک کیا ہے، اور جو ماہرین فلکیات نے جو تعین کیا ہے اس کے مطابق کیا ہے؟ ماہرین فلکیات کے مطابق 9 ربیع الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کہاں ہوئی؟ شاب ابی طالب میں۔ نبی پاک علیہ السلام کے والد کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے وفات ہوئی۔ جی درست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 6 برس۔ نبی کریم قبلہ صاحبان جہاں کہیں سے جواب یہ دیں اور میں درست کہوں اور وہ درست نہ ہو تو آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 8 برس۔ آپ کے جانوروں کی جو چراگاہ تھی کیا اپنے جانور تھے؟ اس وہ چراگاہ کس مقام پر تھی؟ آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کی چراگاہ مقام جہاد کے پاس قرار دی۔ شاباش۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ ایک ہوتا ہے نا پہلے سے طے کرنا کہ اس ترتیب سے میں پوچھوں گا کہ ہر بچے کو اس سے متعلقہ سوال ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بچے سوال بھی جو نیٹ کر کے لائیں تو الٹ لکھے ہوئے اور میں بھی ان سے پھر بدیل پوچھ رہا ہوں، یہ پلان نہیں ہے سوال جس کے حصے میں جو آگے اس اپنے نصیب۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی کس ایک جنگ میں حصہ لیا تھا؟ حرب فجار میں۔ شاباش۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین کے کس معاہدے میں شرکت کی تھی، اس کا حصہ بنے تھے جو مظلوموں کی حمایت کے لیے تھا؟ حلف الفصول۔ اس میں فضل نامی افراد زیادہ تھے، فضل نامی افراد زیادہ تھے۔ شاباش۔ نبی پاک علیہ السلام کس عمر مبارک میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مالی تجارت دے کر گئے تھے؟ 25 سال کی عمر مبارک۔ شاباش۔ نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 11 شاباش۔ اعلان نبوت کے کتنے سال بعد نبی پاک علیہ السلام 611 عیسوی 27 علامہ شان جواد کے ساتھ اعلان نبوت کے کتنے سال بعد آپ علیہ السلام کی تبلیغ کرتے رہے؟ 3 سال۔ 3 سال۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلا اعلان کس پہاڑ پر کھڑے ہو کر؟ کوہ صفا۔ کوہ صفا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے خاندان کو جو دعوت دی اس دعوت کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت ذوالشیرہ۔ دعوت ذوالشیرہ۔ بہت اچھے۔ اسلام کا پہلا شہید کون تھا؟ حارث بن ابی حالہ۔ حارث بن ابی حالہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ 2 سال۔ 2 سال میں۔ شاباش۔ اعلان نبوت کے کتنے سال بعد نبی پاک علیہ السلام نے کتنے مسلمانوں کو کس جگہ ہجرت کا حکم دیا؟ اعلان نبوت کے 5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 افراد کو ہجرت کا حکم دیا۔
शाबाश। दूसरा काफिला नबी पाक अलैहि सलाम ने कब और कितने लोगों का हिजरत के लिए रवाना किया? चंद दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा काफिला हज़रत जाफर बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की क़यादत में रवाना किया, जिसमें 86 मर्द और 18 औरतें थीं, कुल 104 था। शाबाश। नबी पाक अलैहि सलाम का नस्ब मुबारक कितने वास्तों से हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम तक पहुंचता है? 30 वास्तों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। शाबाश। नबी पाक अलैहि सलाम का नाम मोहम्मद और लक़ब अहमद कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? नबी पाक का नाम मोहम्मद 4 मरतबा और लक़ब अहमद 1 मरतबा। आका करीम के नाम पर सलावत पढ़िए। अच्छा, सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूँ, परेशान आप बच्चे, ये कुल का खत्म नहीं है, आपका का जश्न है, उनको भी कुछ सुभान अल्लाह कह दीजिए। यकीन कीजिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ये क्लास नहीं है। बवाल बुलंद सलावत पढ़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का में कितने साल गुजारे? 13 साल। 13 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा की तरफ से निकाह कौन थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा की तरफ से वर्क़ा बिन नौफल जनाब खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा के चाचा थे। शाबाश। मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल गुजारे? 10 साल। शाबाश। नबी किबला तक ठीक चलते थे आप? तकरीबन जी ऐलान नबूवत के बाद रहते हैं, वैसे तो ज्यादा साल हो गए। जी ऐलान नबूवत बिल्कुल। सवाल मुकम्मल ये है, ऐलान नबूवत के बाद कितने साल हो गए ना? तो 40 गुजारे ना। ऐलान नबूवत तक तो 40 गुजार चुके थे और 13 साल 53 साल मक्के में आकर गुजारे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने हवाले करने के लिए और इनकार सुनने के बाद बनु हाशिम के खिलाफ कितने मुशरिकीन ने मुआहदा किया था उन्हें शाह अबी तालिब में महसूर करने के लिए, और वो मुआहदा किसने लिखा था? मंसूर बिन अकरम ने मुआहदा लिखा और 40 अफराद ने इस पर दस्तखत किए। शाबाश। नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 वर्ष। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त तकरीबन कितने सहाबा करम मौजूद थे? 1.25 किस उम्र को किस साल जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने खानदान को लेकर शाह अबी तालिब में मुंतकिल हुए? यकम मुहर्रम 7 में से 617 ईस्वी को अपने सारे भाइयों को लेकर शाह अबी तालिब में। दोबारा दोहरा दे जरा। यकम मुहर्रम 7 में से मुताबिक 617 ईस्वी को अपने सारे भाइयों को लेकर शाह अबी तालिब में। बनु हाशिम कितने साल तक, और ये एहसान अबू तालिब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और आज ये दिन हम तक पहुंचा, उसमें जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी जो किरदार है वो कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 3 साल तक शाह अबी तालिब में महसूर रहे। बनु हाशिम के खिलाफ मुशरिकीन के बिल्कुल किबला ने मेरी इस्लाम फरमाई कि ये शेर अबी तालिब है। चूंकि मेरा अरबी से वास्ता नहीं, तो उर्दू दान जब अपनी जुबान में लफ्ज मुंतकिल करते हैं तो जब उसे मुस्तामिल करते हैं तो ये बहाना भी गलत है, सबसे अभी तक उर्दू में भी इस्तेमाल मैंने लुगत में छाप पड़ा, किबला ने मेरी इस्लाम फरमाई। जी बिल्कुल। शेर अबी तालिब के खिलाफ मुशरिकीन सबसे पहले जी बनु हाशिम के खिलाफ होने वाले मुशरिकीन के मुआहदे के खिलाफ सबसे पहले किसने आवाज उठाई? शाम मखज़ूमी। नबी पाक ऐलान नबूवत के कितने साल बाद किस तारीख को नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुलाया और मक्के से मदीने हिजरत फरमा गए? आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। बेटा 36 साल। बेटा लेकिन मेहनत ना बर्बाद करो। 53 साल। और मौला की रसूल की बच्चा सर मेरे हक में है। एक इनाम कम कर रहा है। मौला की रसूल की कुर्बानी 23 साल की, क्योंकि ये मामूल फिर को रसूलुल्लाह दुनिया में है और 30 मामूल फिर को 30 साल का ड्यूरेशन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किन की वफात के साल को आमुल हुज़्न करार दिया? नबी पाक ने हिजरत के चंद दिन किस के बाद किस गार में क़याम फरमाया? गार सौर।
غار ثور سے نکل کر نبی پاک نے کن کے خیمے میں قیام فرمایا؟ ام مامون کے خیمے. شاباش. نبی پاک کو غار ثور میں کھانے پینے کا سامان فراہم کون کرتے تھے؟ اور اس سوال کا جواب تمام کتب میں غلط لکھا ہوا ہے، مجھے تشریحوں میں بھی سن لے ذرا. جی اصل نام سننے کون پہنچاتا تھا؟ امام جلال الدین سیوطی کی امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر قرآن سورہ رسول کی روایت کے مطابق اور امام ابن جلال تبری کی تاریخ تبری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق غار ثور میں جناب علیہ السلام کو کھانا پہنچاتے تھے. جیسے جیسے کہ مسلمین کے مانتے اور بنو ہاشم کو مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری بھی انہوں نے. شاباش. نبی پاک علیہ السلام کا پیچھے کرنے والے کون سے دو مشرکین کا سیرت النبی کے حوالے سے آج اہتمام کیا گیا ہے، اور اس گروپ کی طرح دوسرے گروپ کے بچوں نے بھی بڑی خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے بھی پریزنٹیشن دی ہے اور بہت محنت کی ہے بچوں نے بھی. میں ملتمس ہوں ابو الحسن سے، ابن علی سے، علی رضا سے اور حافظ زین سے. نعتیہ شعر مقابلہ ہے جس میں بچے آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے اشعار پڑھیں گے اور بچے اپنا ادبی ذوق بھی بیان کریں گے. چونکہ وہ کلینیکل کام جس میں بولتا ہوں 2+2=4 وہ تو صنعت کے اعتبار سے بچے کر لیتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے ان کی جو اہلیت ہے، ان کی کوالٹیز ہیں، وہ اس طرح غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے سامنے آتی ہیں. تو ہم نے اس دفعہ جب یہ سیشن کا اہتمام کیا، آپ حیران رہ جائیں گے، بڑے بڑے لائق بچے اپنی ذاتی اہلیت میں پیچھے رہ گئے اور بڑے دوسرے جنہیں ہم نہیں سمجھتے تھے وہ اپنی ڈگری کے حوالے سے تھوڑا کم تھے لیکن ذاتی کمالات میں بہت آگے تھے. تو ایسے کافی بچے اسکول کے حوالے سامنے ہیں. ابو الحسن، ابن علی، حافظ زین اور علی رضا. باوال اللہ صلوات پڑھیے. دو مصروں سے میں ابتدا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ بچوں کا ادبی ذوق سیرت نبی کے حوالے سے شعری ذوق بلند کیجیے گا. جب کبھی دست کرم اپنا بڑھا دیتے ہیں، جب کبھی دست کرم اپنا بڑھا دیتے ہیں، مجھ سے بدکار کو منبر پہ بٹھا دیتے ہیں. ابو الحسن، آپ تو سنگ زمین پر بھی دعا دیتے ہیں، آپ تو سنگ زمین پر بھی دعا دیتے ہیں، نام لایا ہوں اب دیکھیے کیا دیتے ہیں. سبحان اللہ. نام لایا ہوں اب دیکھیے کیا دیتے ہیں. ابن علی، آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے. آپ اپنی ترتیب سے کھڑے ہوں گے تو میں پھر سے اعتبار سے پوچھوں گا. آپ 1 2 3 جو آپ کی ترتیب ہے پیجز کی اس پہ ہیں نہیں، آپ گروپ کی شکل میں چلے ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے گروپ کے اعتبار سے پوچھو، پھر آپ تھوڑا سا فرق بھی رکھیں تاکہ انہیں بھی پتہ لگے کہ یہ اس محاذ پہ کون کون لڑ رہا ہے. جی بیٹا علی رضا. ان کے نالین پہ سجدوں کی عبادت کی ہے، ان کے نالین پہ سجدوں کی عبادت کی ہے، ہم نے سرکار رسالت سے مودت کی. شاباش. ہم نے سرکار رسالت سے مودت کی ہے. جی آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے، آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے، نہ لکھے ہوئے کاغذ کی عزت کی ہے. سبحان اللہ. آپ کی ذات سے کتنی محبت کی ہے، نہ لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے. ہر زمانے میں عقیدے کی وضاحت کی ہے، ہر زمانے میں عقیدے کی وضاحت کی ہے، آخری ہاتھ پہ یاسین کی بیعت کی ہے. سبحان اللہ. آخری ہاتھ پہ یاسین کی بیعت کی ہے. ابو الحسن، نہ پڑھتے ہی گٹھر نور کی چھا جائے گی،
آپ نے شمع جلا دینے کی زحمت کی ہے. سبحان اللہ. آپ نے شمع جلا دینے کی زحمت کی ہے. کشور دل میں نمایا ہے کسی نام کا نقش، کشور دل میں نمایا ہے کسی نام کا نقش، جس پہ سرکار نے صدیوں سے حکومت کی ہے. سبحان اللہ. جس پہ سرکار نے صدیوں سے حکومت کی ہے. رات بھر جاگے اشعار لکھے ہیں میں نے، رات بھر جاگے اشعار لکھے ہیں میں نے، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی. سبحان اللہ. کیا کہیں؟ التجاؤ میں تیرے شہر میں گھر مانگا ہے، التجاؤ میں تیرے شہر میں گھر مانگا ہے، کب کسی خلق کے ایوان کی چاہت کی ہے. سبحان اللہ. سب کسی خلق کے ایمان کی چاہت کی ہے. ابو الحسن نعت کی خیرات مانگی حضرت عمران سے، نعت کی خیرات مانگی حضرت عمران سے، قافیے بھیجے انہوں نے سورہ رحمان سے. قافیے بھیجے انہوں نے سورہ رحمان سے. علی رضا دیکھ کر مجھ کو ابو ذر نے کہا سلمان سے، دیکھ کر مجھ کو ابو ذر نے کہا سلمان سے، ایک ثنا خوان نبی آتا ہے پاکستان سے. دیکھ کر مجھ کو ابو ذر نے کہا سلمان سے، ایک ثنا خوان نبی آتا ہے پاکستان سے. ڈالتی سورج کے توسن کو لگامے بندگی، ڈال دی سورج کے توسن کو لگامے بندگی، چاند ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کے فرمان سے. چاند ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کے فرمان سے. کھل رہے ہیں دشت جانے آپ کے گھر کے پھول، کھل رہے ہیں دشت جانے آپ کے گھر کے پھول، آ رہی ہے ان کی خوشبو روح کے گلدان سے. آ رہی ہے ان کی خوشبو روح کے گلدان سے. ایک شہنشاہ حسن کی یہ نعت نبی ہے، ایک شہنشاہ حسن کی یہ نعت نبی ہے، ہر مصرع یہاں حضرت یوسف سے ہنسی ہے. ہر مصرع یہاں حضرت یوسف سے ہنسی ہے. علی رضا یوں تو شہر اولاد کا مسکن ہے مدینہ، یوں تو شہر اولاد کا مسکن ہے مدینہ، اعجاز نبوت ہے کہ ہر دل کا مکی ہے. اعجاز نبوت ہے کہ ہر دل کا مکی ہے. سدرہ سے بھی آگے ہے وسیع اس کے اڑانے، سدرہ سے بھی آگے ہے وسیع اس کے اڑانے، بپوش محمد کی جبریل نہیں ہے. سدرہ سے بھی آگے ہے وسیع اس کی اڑانے، پاپوش محمد ہے یہ جبریل نہیں ہے. خالق انہیں شہر محمد کا دکھا دے، خالق انہیں شہر محمد کا دکھا دے، جو بولتے ہیں کھلے بڑی کھلے بڑی. جو بولتے ہیں کھلے بڑی کھلے بڑی ہے. ورفعنا لک ذکرک ہے قصیدہ تیرا، ورفعنا لک ذکرک ہے قصیدہ تیرا، زلف اللیل تو والشمس ہے چہرہ تیرا. زلف واللیل کو شمس ہے چہرہ تیرا. جی آج تاریخ میں سر کٹنے کی باتیں ہوتی، آج تاریخ میں سر کٹنے کی باتیں ہوتی، مصر کی عورتیں گر دیتی جلوہ تیرا. مصر کی عورتیں جلوہ تیرا، پھر انہیں نہیں سر کرتے. چہرہ حضرت یوسف سے عیاں ہوتا ہے، چہرہ حضرت یوسف سے عیاں ہوتا ہے، ربی اکبر نے اتارا ہے صدقہ تیرا. سبحان اللہ. چہرہ حضرت یوسف سے عیاں ہوتا ہے، رب اکبر نے اتارا ہے صدقہ تیرا. آنے والا ہے زمانے میں زمانے کا امام، آنے والا ہے زمانے میں زمانے کا امام، آنے والا ہے زمانے میں زمانہ زمانہ. تیرا، آنے والا ہے زمانے میں زمانہ تیرا. ہاتھ جب آپ کے زیر کف پا آتی ہے، سبحان اللہ. ہاتھ جب آپ کے زیر کف پا آتی ہے، خود نمائی پہ ستاروں کو حیا آتی ہے. سبحان اللہ. خود نمائی پہ ستاروں کو حیا آتی ہے. جی زندگی خود ہی مدینے میں کھڑی سوچتی ہے، زندگی خود ہی مدینے میں کھڑی سوچتی ہے، ہائے وہ لوگ جنہیں یہاں پہ قضا آتی ہے. سبحان اللہ. ہائے وہ لوگ جنہیں یہاں پہ قضا آتی ہے. جی ایک درخت میں ایسا ہے مقدر والا، ایک درخت میں ایسا ہے مقدر والا، جسے کھولے تو مدینے کی ہوا آتی ہے. جسے کھولے تو مدینے کی ہوا آتی ہے. جی پھر کہیں جا کے
ضیا بانٹی ہے، چاندنی پہلے پہل والے ضیا آتی ہے۔ سبحان اللہ، چاندنی پہلے پہل والے ضیا آتی ہے۔ مدح سرور میں کھلے نام کی در کاغذ پر، مدح سرور میں کھلے نام کی در کاغذ پر، جگمگانے لگے لفظوں کی گوہر کاغذ پر، جگمگانے لگے لفظوں کے گوہر کاغذ پر۔ آخرش دل ہی کیا اس نے حضوری مجھ کو، آخرش دل ہی کیا اس نے حضوری مجھ کو، میں بناتا تھا مدینے کی ڈگر کاغذ پر، میں بناتا تھا مدینے کی ڈگر کاغذ پر۔ میں نے سوچے تھے ابھی کفش پیغمبر کی حروف، میں نے سوچے تھے ابھی کفش پیغمبر کی حروف، آ گئے عرش کی پر کاغذ پر۔ سبحان اللہ، میں نے سوچے تھے ابھی کفش پیغمبر کے حروف، آ گئے عرش سے جبریل کے پر کاغذ پر۔ خود بخود نعت کی تشکیل ہوئی جاتی ہے، خود بخود نعت کی تشکیل ہوئی جاتی ہے، خامۂ عشق کا جھکتا ہے جو سر کاغذ پر، خامۂ عشق کا جھکتا ہے جو سر کاغذ پر۔ نعت کہنے کا کروں جب بھی ارادہ پا کر، نعت کہنے کا کروں جب بھی ارادہ پا کر، کب کپاتا ہے میرا دست ہنر کاغذ پر، کب کپاتا ہے میرا دست ہنر کاغذ پر۔ شمس و قمر نے وسعت انوار کے لیے، شمس و قمر نے وسعت انوار کے لیے، بوسے قدوم احمد مختار بوسے قدوم احمد مختار کے لیے جی۔ ہے اب من عبید محمد تو ٹھیک ہے اب من عبید محمد تو ٹھیک ہے، اور نئی لفظ حیدر قرار دیجیے۔ ہے اب من عبید محمد تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ لفظ حیدر قرار کے لیے۔ پھر کہیں جا کے زمانے میں ضیا بانٹتی ہے، پھر کہیں جا کے زمانے میں ضیا بانٹتی ہے۔ ہم سے پہلے نیند لگائی جائے گی، پھر اس پر تشدید سجائے گی۔ ہم سے پہلے نیند لگائی جائے گی، پھر اس پر تشدید سجائی جائے گی۔ صلی اللہ کا پھول کھلے گا کاغذ پر، صلی اللہ کا پھول کھلے گا کاغذ پر، خوشبو کی تصویر بنائی جائے گی، صلی اللہ کا پھول کھلے گا کاغذ پر، خوشبو کی تصویر سجائی جائے گی۔ جی رم جم نور کی بوندیں برسیں گی، رم جم نور کی بوندیں برسیں گی، یوں فارس کی آگ بجھائی جائے گی، یوں فارس کی آگ بجھائی جائے گی۔ مرکز مان کے رحمت عالم کی گھر کو، مرکز مان کے رحمت عالم کی گھر کو، خلقت کی فرقہ نمائی جائے گی۔ اچھا، یہ اے کا جو مسئلہ ہم کو آتی ہو چکی ہے نا کہ یہ فردار میں پکا ہے، ٹھیک ہے، تو مرکز مان کے رحمت عالم کے گھر کو خلقت کی پرکار گھمائی جائے گی۔ عید کے دن سردار کے بچوں کی خاطر، عید کے دن سردار کے بچوں کی خاطر جنت سے پوشاک منگائی جائے گی۔ سبحان اللہ، جنت سے پوشاک منگائی جائے گی۔ بسم اللہ کی باز ناز کی سی تلک، بسم اللہ کی باز ناز کی سی تلک، بس آقا کی نعت پڑھائی جائے گی، سبحان اللہ، بس آقا کی نعت پڑھائی جائے گی۔ میرے کفن پر نام کو لکھا جائے گا، میرے کفن پر نام کو لکھا جائے گا، قبر میں میرے ساتھ کمائی جائے گی، قبر میں میرے ساتھ کمائی جائے گی۔ میرے کفن پر نام کو لکھا جائے گا، قبر میں میرے ساتھ کمائی جائے گی۔ جی بزم شاہ بتہامہ پڑھنے سے پہلے، سبحان اللہ، بزم شاہ بتہامہ پڑھنے سے پہلے نعت ابو طالب کو دکھائی جائے گی۔ میں پڑھنے سے پہلے نعت ابو طالب کو دکھائی جائے گی۔ مجھ بے نوا پہ ناز بھی احسان ناز ہے، مجھ بے نوا پہ ناز ہی احسان ناز ہے، ورنہ خدا کی ذات ہی شایان ناز۔ سبحان اللہ، ورنہ خدا کی ذات ہی شایان ناز ہے۔ نوحہ ہو مرثیہ ہو مناقب ہو یا سلام، نوحہ ہو مرثیہ ہو مناقب ہو یا سلام، حمد خدا کا فیض ہے فیضان نعت ہے، سبحان اللہ، ہم نے خدا کا فیض ہے فیضان نعت ہے۔ کامل ترین اسوہ ہے خیر الانام کا، کامل ترین اسوہ ہے
کی ناز ہے. سبحان اللہ. تجھے 30 پاروں کا دیوان ناز ہے. جی. مکہ سے کربلا سے عمران لائے تھے. مکہ سے کربلا سے عمران لائے تھے. کربل سے پھر حسین کی دیوان. سبحان اللہ. مکہ سے کربلا سے عمران لائے تھے. کربل سے پھر حسین کی دیوان ناز ہے. ہم نے تو آج نام کی عظمت پہ بات کی. ہم نے تو آج نام کی عظمت پہ بات کی. پروردگار پہلا ثنا ہماری بات ہے. پروردگار پہلا ثنا ہماری نام ہے. جی. شبیر پڑھنے آئے ہیں رن میں نماز ہم. شبیر پڑھنے آئے ہیں رن میں نماز ہم. اکبر کی اذان نہیں اعلان ناز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شبیر پڑھنے آئے ہیں رن میں نماز ہم. اکبر کی یہ اذان نہیں اعلان ناز ہے. جی. مولا حسن حسین ہے نعت حضور کی. مولا حسن حسین ہے نعت حضور کی. صحن ابو تراب دبستانی نعت ہے. صحن ابو تراب دبستانی نعت ہے. دو ہی تو آسرے ہیں بشر کی زمین پر. دو ہی تو آسرے ہیں بشر کی زمین پر. ایک کربلا ہے دوسرا دالان نعت. سبحان اللہ. کربلا ہے دوسرا دالان نعت ہے. میں چاند دیکھ رہا تھا فلک کے زینے سے. میں چاند دیکھ رہا تھا فلک کے زینے سے. زبان پہ آ گیا چل کر درود سینے سے. سبحان اللہ. زبان پر آ گیا چل کر درود سینے سے. مکان راہبری کی تو خشت آخر ہے. مکان راہبری کی تو خشت آخر ہے. زمانہ ہو گیا پورا تیرے مہینے سے. سبحان اللہ. زمانہ ہو گیا پورا تیرے مہینے سے. یہ معجزہ بھی عجب ہے کہ طالبان ادب. یہ معجزہ بھی عجب ہے کہ طالبان ادب نجف میں آئے لیکن نہیں مدینے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی. تیرے کرم سے یہ بکھرے ہوئے میرے اعمال. تیرے اس کرم سے یہ بکھرے ہوئے میرے اعمال. خدا کے سامنے رکھے گئے تیرے کرم سے یہ بکھرے ہوئے میرے اعمال. خدا کے سامنے رکھے گئے طریقے سے. مدح شاہ دو عالم کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. مدح شاہ دو عالم کی کیا بات ہے. حمد کی حمد ہے نعت کی نعت ہے. سبحان اللہ. مدح شاہ دو عالم کی کیا بات ہے. حمد کی حمد ہے نعت کی نعت ہے. سبحان اللہ. ایک دو شب مسافت کا کیا تذکرہ. ایک دو شب مسافت کا کیا تذکرہ. ان کی ہر رات معراج کی رات ہے. سبحان اللہ. ہر رات معراج کی رات ہے. کچھ تو موسیٰ کو بتائے جگہ ہے کیا. کچھ تو موسیٰ کو بتائے جگہ ہے کیا. آپ کے تو خدا سے ملاقات ہے. سبحان اللہ. آپ کی تو خدا سے ملاقات ہے. ان کو اجوا ہے اور ہم کو خاک بقی. ان کو اجوا ہے اور ہم کو خاک بقی. ان کو اجوا ہے اور ہم کو خاک بقی. اپنی اپنی مدینہ کی سوغات. سبحان اللہ. اپنی اپنی مدینہ کی سوغات ہے. جی. باعث فخر وہی کو ہے حوالہ تیرا. باعث فخر وہی کو ہے حوالہ تیرا. ہم نے قرآن کو سمجھا ہے رسالہ تیرا. سبحان اللہ. ہم نے قرآن کو سمجھا ہے رسالہ تیرا. آسمانوں میں سفیدی نہیں آنے دیتا. آسمانوں میں سفیدی نہیں آنے دیتا. تیری کملی کے وسیلے سے کالا کیا. سبحان اللہ. آسمانوں میں سفیدی نہیں آنے دیتا. تیری کملی کے وسیلے سے یہ کالا تیرا. چونکہ 12:15 بجے اذان ہوگی تو ہمارے پاس 30 منٹ باقی ہیں. تو اس میں ہم نے قصیدہ بچوں سے بھی سننا ہے. تو قبلہ صاحب کے جو ہم کومنٹس اور آرات اور ان کی گفتگو سے بھی مستفید ہوں گے آخر میں. تو ہمارے پاس میکسیمم 5 منٹ اور ہے. اس میں جتنا بھی ہم مینیج کر سکے. بچوں کی تیاری میں بھی 2 صفحات کی اور ہے الحمدللہ. لیکن ہم 3 سے 4 منٹ اور چلے گئے. محمد صلوات. جی بیٹا 4 سے 5 منٹ اور چلے گئے. لقدا الہ کی منصب پہ وہی جچتا ہے. لقدا الہ کی منصب پہ وہی جچتا ہے. جس کو توحید کی لاچی ہو نوالا تیرا. واہ. جس کو توحید کی لاچی ہو نوالا تیرا. اس کی اولاد کا کردار بتاتا ہے ہمیں. اس کی اولاد کا کردار بتاتا ہے ہمیں. ابو طالب سا نہیں چاہنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کی اولاد کا کردار بتاتا ہے ہمیں. ابو طالب سے نہیں چاہنے والا تیرا. تیرے اسرار کے کونین میں 2 عارف ہے. تیرے اسرار کے کونین میں 2 عارف ہے. ایک علی ہے تیرا ایک باری تعالیٰ تیرا. سبحان اللہ. تیرے
तेरे नक्श कदम से पहले था। हुजूर आपसे अफजल है कायनात में कौन, हुजूर आपसे अफजल है कायनात में कौन, जवाब आया कि बस वो जो हमसे पहले था। सुभान अल्लाह, जवाब आया कि बस वो जो हमसे पहले था। मैं उनके सामने कैसे रखूंगा हालत दिल, मैं उनके सामने कैसे रखूंगा हालत दिल, यही ख्याल मुझे चश्मे नम से पहले था। यही ख्याल मुझे चश्मे नम से पहले था। ये लफ्ज कैसे करेंगे कला सुना तेरी, ये लफ्ज कैसे करेंगे कला सुना तेरी, कि तेरा नाम तो लोहो कलम से पहले था, तेरा नाम तो कदम से पहले था। महकी हुई है नूरे कबाए दुरूद में, महकी हुई है नूरी कबाएं दुरूद में, शामिल है कुदसियों की सदाए दुरूद में। शामिल है पेड़ों ने सर पे सब समामे सजा लिए, पेड़ों ने सर पे सब समामे सजा लिए, मसरूफ है चमन की फजाए दुरूद में। सुभान अल्लाह, दुरूद भी पढ़ते थे, मसरूफ है चमन की फजाएं दुरूद में। बोल मुमकिन तो नहीं फिर भी अगर आता है, बोल मुमकिन तो नहीं फिर भी अगर आता है, मेरे आका सा कोई और नजर आता है, मेरे आका सा कोई और नजर आता है। जी, बाद में आती है नालैन मोहम्मद बज़मीन, बाद में आती है नालैन मोहम्मद बज़मीन, इससे पहले वह जिब्रील का पर आता है। बाद में आती है नालैन मोहम्मद में जमीन, उससे पहले वहां जिब्रील का पर आता है। सुभान अल्लाह। ए खुदा आज मुझे तख्ते सुलेमानी दे, ए खुदा आज मुझे तख्ते सुलेमानी दे, मुझको दरपेश मदीने का सफर आता है। ऐ खुदा आज मुझे तख्ते सुलेमानी दे, मुझको दरपेश मदीने का सफर आता है। तू अभी शहरे मुअद्दत से बहुत पीछे है, तू अभी शहरे मुअद्दत से बहुत पीछे है, तेरी बातों में अगर और मगर आता है। तू अभी शहर मुअद्दत से बहुत पीछे है, तेरी बातों में अगर और मगर आता है। शौके दीदार मेरी आँख जरा न रखियो, शौके दीदार मेरी आँख जरा न रखियो, खाक न होने से डाली पे समा। सुभान अल्लाह, खाक नम होने से डाली पे समर आता है। जब अकीदत से मदीने की तरफ देखता हूँ, जब अकीदत से मदीने की तरफ देखता हूँ, मरकजी बाग पे सलमान नजर आता है। सुभान अल्लाह, मरकजी बाग पे सलमान नजर आता है। अगर हुजूर ने सजदा किया नहीं होता, अगर हुजूर ने सजदा किया नहीं होता, खुदा है कौन ये उगदा कुशा नहीं होता। खुदा है कौन ये उगदा कुशा नहीं होता। मेरे हुजूर से मांगो तो बेझिझक मांगो, मेरे हुजूर से मांगो तो बेझिझक मांगो, मेरे हुजूर तो कहते हैं क्या नहीं होता। जी, यहाँ पे कौन है अव्वल तो कौन आखिर है, यहाँ पे कौन है अव्वल तो कौन आखिर है, दयाले नूर में छोटा बड़ा नहीं होता। सुभान अल्लाह, दयाले नूर में छोटा। या अपनी सेशन है, आप अपनी इसे का सुनाइए। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जान के खुद, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जान के खुद, मेरे आका ने मेरे लिए बात की हुई है। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जान पे खुद, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। बहम थे बहम थे दामन रहमत से जब तो चैन से थे, बहम थे दामन रहमत से जब तो चैन से थे, जुदा हुए हैं तो अब जान पर बनी हुई। सुभान अल्लाह, जुदा हुए हैं तो जान पे बनी हुई है। है मोहम्मद की हसीन रूह की नजर साकी, है मोहम्मद की हसीन रूह की नजर साकी, यानी कुरान की इंजील तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जी, मेरे ख्याल को निस्बत हुई महीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई महीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। सुभान अल्लाह, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। और नबी की आल से उल्फत नहीं तुम मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तुम मर जाओ, कि तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। और बुलंद सलावत पढ़िए। आप भी भरपूर तालियों के बच्चे और उस संख्या में मदद करें।
سا استفادہ کریں گے پھر تاکہ مشورہ بیٹا میرے پیچھے تو نہیں پڑے سيدنا
زمین سے بھاگے ٹھہرا نہ کوئی ان کے آگے فرار ہے سارے اہل ستم کرار فرار ہے سارے اہل ستم کرار منصور کا ناصر کوئی نہیں منصور کا ناصر کوئی نہیں اس رہ کا مسافر کوئی نہیں اب قافلہ حق کے تنہا اب قافلہ حق کے تنہا سالار اب قافلہ حق کے تنہا سالار امام صادق ہیں ایمان کی ہر حکمت ان سے ایمان کی ہر حکمت ان سے اسلام کی ہر وسعت ان سے ایمان کی ہر حکمت ان سے اسلام کی ہر وسعت ان سے ہے علم اگر ایک نقطہ بات ہے علم اگر ایک نقطہ بات پرکار امام صادق ہے علم اگر ایک نقطہ بات پرکار امام صادق ہیں جو امت حق میں شامل ہو جو امت حق میں شامل ہو جو جنت حق میں داخل ہو لازم ہے اسے یہ یاد رہے سردار جو امت حق میں شامل ہو جو جنت حق میں داخل ہو لازم ہے اسے یہ یاد رہے سردار آپ تو نہیں بول رہے آپ کا حق ہے امام کی حمایت میں بولنا لازم ہے اسے یہ یاد رہے سردار مالک سے اگر تصدیق نہیں پھر کوئی بشر صدیق نہیں مالک سے اگر تصدیق نہیں پھر کوئی بشر صدیق نہیں اور دہر کی ہر سچائی کا معیار امام صادق ہیں اور دہر کی ہر سچائی کا معیار امام صادق ہیں میں ملتمس ہوں جناب استاد محترم علامہ حسن رضا باقی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی آرام سے ہمیں مستفید فرمائیں بابا نے بلند صلوات کر کے بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبی کی ذات میں بلند سلام اور ساتھیوں ایسا تو جو نبی کی سیرت کے حوالے سے عرض کروں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دعوت فکر دیتے ہوئے اس بات کی طرف بلایا کہ تم میں اللہ کے رسول کی زندگی نمونے عمل ہے. دیکھیے نبی کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ نبی نے اپنے کردار سے تبلیغ کی ہے. جیسے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہوتا ہے. کل ایک شخص آیا کہ مولانا تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تو مولانا مجھے نصیحت فرمائیے. امام نے اسے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرنا وہاں زبان سے زیادہ تم کردار سے تبلیغ کرو. اور ہم نے اپنے نبی میں بھی یہی دیکھا انہوں نے 40 سال تک لوگوں کو اپنے کردار سے تبلیغ کی ہے. جب 40 سال گزر گئے اور نبی نے جو پہلے تبلیغ فرمائی کافی سارے جمع تھے. نبی نے فرمایا کوہ اویس میں کھڑے ہو کے اگر میں تم کافروں کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے کیا تم لوگ مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم مان لیں گے. رسول خدا فرماتے ہیں تم پہاڑ میں دوسری طرف جا کر دیکھو وہاں لشکر ہی کوئی نہیں تو پھر کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ہم کہیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی تم پھر بھی سچا ہے. جب اپنے کردار کی گواہی دے دی تو پھر نبی نے فرمایا پھر میں تمہیں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ کہو ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم دنیا و آخرت میں جا جاؤ گے. اور پھر اگر آپ یہ نبی کے کردار کے حوالے سے دیکھیے اگر آپ نبی کا کردار دیکھیے تبھی پہ ایک اعتراض ہوتا ہے بھائی میں سیرت سے نبی کا کردار کیا ہے. دیکھیے اللہ نے 5 رشتے ہمارے بنائے ہیں. وہ 5 رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے عیب پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. جو اللہ نے 5 رشتے بنائے ماں کا رشتہ ہے بہن کا رشتہ ہے بیوی کا رشتہ ہے پھوپھی اور خالہ کا رشتہ ہے. یہ 5 رشتے اللہ بناتا ہے. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ ہم جس کو اپنا ماں بنانا چاہیں نہیں. جس آغوش میں اللہ بھیجے گا
اسی آغوش میں آئیں گے. ہم کسی کو اپنی بیٹی بنانا چاہیں نہیں، جسے خدا چاہے گا ہماری قرب میں بھیجے گا. نبی کے کردار میں بس آخری جملہ میں دیکھیں قبلہ صاحب کو دعوت دوں گا. 5 رشتے اللہ نے بنائے. ایک رشتہ بندہ خود بناتا ہے، وہ بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. 5 رشتے اللہ نے بنائے وہ عیب چھپاتے ہیں. جو ایک رشتہ بندہ خود بناتا ہے وہ عیب اچھالتا ہے. اب آواز میں آپ کی طرف خصوصی توجہ کیجیے. نبی کی سیرت پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی نے بہت زیادہ شادیاں کی. 15 تک کی روایات سیرت نبی میں ہے کہ نبی نے 15 شادیاں کی ہیں. اس میں بھی آپ نے کردار رسالت دیکھنا ہے. 5 رشتے اللہ بناتا ہے وہ عیب چھپاتا ہے. ایک رشتہ بندہ خود بناتا ہے وہ عیب اچھالتا ہے. مثال دیتا ہوں، اگر آدھی رات کو بیٹا ہر روز لیٹ گھر آتا ہے، ماں ہر روز باپ کو شکایت کرتی ہے کہ دیکھیے وہ رات کو لیٹ گھر آتا ہے، باپ خاموش ہو جاتا ہے، ماں بار بار شکایت لگاتی ہے. ایک دن باپ سمجھا جاتا ہے، باپ دروازے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، آج بیٹا آئے گا، اس سے پوچھوں گا وہ آدھی رات تک باہر کہاں رہتا ہے. اب جیسے ہی بیٹا گھر آیا، باپ نے پوچھا بیٹا تم کہاں تھا؟ وہ کہتا میں تو یہی تھا. باپ کہتا نہیں تم آدھی رات تک کہاں تھا باہر؟ کبھی مجھے ایسا نہیں بیٹا میرا جو باپ کو بتاتا وہ آدھی رات تک کہاں رہتا ہے. وہ یہ کہتا میں یہی تھا. اب آپ جب دیکھتا ہے کہ مجھے بیٹا نہیں بتاتا وہ کہاں رہتا ہے، اب آپ غصے تھے، اس نے جوتا اتارا، بیٹے کو مارنے کے لیے دوڑا. اب جیسے ہی باپ بیٹے کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، فوراً ماں دوڑتی چلی آتی ہے کہ اب گھر آ ہی گیا ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے. اب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہر روز یہ ماں مجھے شکایت لگاتی تھی کہ یہ آدھی رات کو گھر آتا ہے. آج میں اس سے سمجھانے کے لیے آگے بڑھا، مارنے کے لیے آگے بڑھا، تو وہی ماں مجھے کہہ رہی ہے باپ کو کہ بیٹا گھر آ گیا ہے، تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو. یعنی ماں کے دل میں یہ رحم ہے کہ اس نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا کہ باپ آ رہا بیٹے کو چھڑانے کے لیے آ گئی، تو یعنی ماں ایپ پہ پردہ ڈالتی ہے، روک لیا. اب اگر باپ دیکھے تو وہ کہتا ہے اچھا بیٹا اگر تمہیں گھر سے باہر جانا ہے تو گھر میں کسی کو بتا کے جایا کرو. اب جیسے ہی بہن بھائی کو مجھے بنتے دیکھتی ہے وہ اندر سے دوڑ کے چلی آتی ہے، جھوٹ بول کے کہتی ہے کہ بابا یہ مجھے بتا کے گیا تھا. اور اگر اس کی خالہ یا پھوپھی ہو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، میرے بھتیجے جیسا کوئی نہیں. اور اگر اس کی آگے بیٹی بھی ہو تو وہ اپنے دادا سے یہ کہے گی کہ میرا باپ ایسا نہیں ہے. یعنی 5 رشتے اللہ نے بنائے، انہوں نے اپنے بندہ ڈال دیا. ایک رشتہ جو بندے نے خود بنا رہا تھا وہ سونا کا رشتہ تھا. اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کی بیوی اندر سے دوڑتی ہوئی آئے گی اور وہ یہی کہے گی آپ نے اسے آگ دیکھا ہے یا روز ہی دیکھا ہے. یعنی 5 رشتے نے پردہ ڈال دیا تھا. لیکن وہ ایک رشتہ جو ہم نے بنایا اس نے فوراً اچھال دیا. اب لوگ کہتے ہیں مشرکین کا اعتراض ہے، کافروں کا اعتراض ہے کہ تمہارے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، حالانکہ 50 دنوں پر اثر صرف علاقہ خدیجہ زوجیت میں تھی. اب دیکھیے نبی کا کردار کیا ہے. ایک رشتہ جو انسان کے عیب اچھالتا ہے. نبی کے گھر کافر کی بیٹی، نبی کے گھر مشرک کی بیٹی، نبی کے گھر منافق کی بیٹی، نبی کے گھر مسلمان کی بیٹی. دیکھیے کماری کا مزاج ہوتا ہے، مطلقہ کا مزاج ہوتا ہے، بیوہ کا مزاج ہوتا ہے. نبی کے گھر مطلقہ بھی تھی، نبی کے گھر بیوہ بھی تھی، نبی کے گھر کماری بھی تھی. اور ہر طرح کی عورت کو اللہ نے نبی کے گھر میں رکھ کے لوگوں کو چیلنج کیا اگر میرے محمد میں کوئی عیب ہے تو بیان کرو. ایک رشتہ جو ہے وہ شامل ہے، وہ ہر طرح کا میرے نبی کے گھر میں رہتا ہے. اگر عیب ہے تو بیان کرو. اور یہاں تک کہ کافروں نے مانا یہ نبی بھی عیب ہے، یہودیوں نے مانا یہ بھی عیب ہے، مشرکوں نے مانا یہ بھی عیب ہے. ہاں ایک کبھی مسلمان اپنی بیٹی سے پوچھتا تھا اگر محمد میں کوئی عیب ہے تو بیان کرو. بیٹی خاموش رہتی تھی. جب بار بار باپ کا اصرار بڑھا تو فوراً بیٹی نے بتایا کہ کردار مصطفیٰ کیا ہے. کہ بابا آپ مجھ سے روز پوچھتے ہو اگر محمد میں کوئی عیب ہے تو بیان کرو. سنو اگر کردار محمد مصطفیٰ لفظوں میں بھر جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں. اگر قرآن مجسم ہو کے مدینے کی گلیوں
یقیناً اللہ کو سب کو توفیق دے کہ کردار سید الانبیاء اپنانے میں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ تمام طلباء کرام ہیں، وہی جو دین، جو احکامات، جو اخلاقی انسانی اقدار نبی نے ہمیں تعلیم فرمائی، اب وہی حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہے۔ تو ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو سیرت سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست گزار ہوں مجھے الاسلام والمسلمین کہ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی گفتگو سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کی عمل کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بكلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات عليه سب سے پہلے تمام حاضرین کو سرکار ختمی مرتبہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں سعادتین کی سیرت، تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے آج کے اس میلاد النبی کانفرنس میں حصہ لیا اور آج کے اس جشن کو اپنی شرکت کے ساتھ مزین کیا۔ یقیناً نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً آج کے اس جشن میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا۔ یہ اسٹیج سجایا گیا تو اس میں جامعہ زینبیہ کی تعلیمات کی کاوش ہے، قابل سر تحسین ہے کہ انہوں نے اس اسٹیج کو اتنی خوبصورتی، محبت اور عقیدت کے ساتھ سجایا اور مسلسل دوسرے تیسرے دن سے جو جشن منایا جا رہا ہے یہ اسٹیج اس کی زینت کو دوبارہ کر رہا ہے۔ آج کے اس فنکشن میں حضرت عون صاحب نے جو خوبصورت بینر لگا کے اس کو نمایاں کیا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا، یقیناً ان کی یہ کاوش بھی خدائے کے ساتھ تحسین ہے۔ دوسری اسکول کے اساتذہ اور طلباء جن کی دن رات کاوشوں سے آج کی اس نورانی محفل کو چار چاند لگے، لائق سب تحسین ہیں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال کے اس فنکشن میں ان طلباء نے ایک نمایاں تبدیلی کا اظہار بھی کیا، نمایاں کاوشوں کا اظہار بھی کیا، اور یقیناً تمام طلباء کی زبان و بیان سے اور ان کی حرکات و سکنات سے آپ اساتذہ کی کوشش، محنت جو ہے وہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں بھی یقیناً خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ادارے کی جو سرپرستی اور ذمہ داری والی بیٹی معصومہ نے قبول کی۔ ان کی نگرانی میں محترم سید ضلع رضا صاحب، علی رضا صاحب، حضرت سید مجتبیٰ عباس زیدی صاحب اور تمام خواتین و حضرات جو ہیں جنہوں نے دن رات کوشش کی۔ یقیناً یہ کوشش اور کاوش کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور پھر انتہائی خوبصورت گلدستہ تھا آج کا یہ پروگرام کہ جو خالق کائنات کے کلام سے شروع ہوا، جو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قصیدہ ہے، اس قصیدے سے شروع ہو کر آخری قصیدے تک سرکار ختمی مرتبہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کو مختلف حوالوں سے نمایاں کیا گیا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے
قرآن کریم کے حوالے سے بھی جس طرح فہم قرآن کا مظاہرہ کیا، یقین جانیے کہ مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا کہ جب کربلا والا حرم حضرت امام حسین علیہ السلام میں نے خواب دیکھا، اور وہاں پر اس انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے موقع پر جب سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے حرم امام حسین علیہ السلام میں قرآن کریم کی تلاوت اور فہم قرآن کا مظاہرہ کیا، تو وہاں سے میں یہ عہد کر کے آیا کہ میں جا کر اسی نہج پہ قرآن کریم کی تدریس کا سلسلہ شروع کروں گا، اور ہم نے 15 رمضان کو آ کر اس مدرسہ تحفیظ القرآن کا آغاز کیا۔ یقیناً یہ خواب کربلا میں دیکھا تھا حرم امام حسین علیہ السلام میں، اور آج اس کی یہ عملی صورت دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت اور سکون محسوس ہوا کہ خداوند متعال نے میرے اس خواب کو ایک عملی صورت عطا کی۔ یقیناً مدینہ منورہ میں خالق کائنات رحمۃ اللہ علیہ بقی علیہ السلام کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہگار کو ہر سال حاضری کی توفیق اور سعادت عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً ان کا جو قصیدہ اور شان ہے وہ تو انسانوں کے بیان سے باہر ہے، جس کا قصیدہ خود خالق ہو ان کے حق کے عظمت کو کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، لیکن ہمارے بچوں نے جس طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں سے کیے جانے والے سوالوں کا فی الفور جواب دیا، یقیناً انتہائی ایک مختصر اور جامع جائزہ تھا، تو یقیناً ہمارے بچوں کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اجاگر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور یقیناً اس کے پیچھے بھی ان کے اساتذہ کی محنت بول رہی تھی کہ انہوں نے واقعہ ان پر محنت کی ہے، اور وہ عملی صورت میں سب کے ساتھ میں تھی۔ شعر و شاعری کے حوالے سے نعت و منقبت کا جو سلسلہ بیان ہوا، یقیناً سب سے پہلے نعت خوان تو خداوند متعال ہے، جس نے اپنے حبیب کو کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، اور پھر سب سے پہلی نعت لکھنے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ یقیناً حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نعت کے حوالے سے ان اشعار میں سمونا اور یہ کہنا کہ اس وقت تک کوئی نعت نہیں بن سکتی جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے مہر تصدیق ثبت نہ ہو۔ ان خیالات کا اظہار یقیناً اس محسن رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کو بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت تھا، اور یقیناً جن شعراء نے کلام لکھا وہ بھی لائق سر تحسین ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جن بچوں نے یہ بیان کیا ہے ان کا انداز بیان بھی بہت ہی عمدہ تھا اور پھر بدی تھا۔ یقیناً اتنے مجمع میں پہلی مرتبہ اتنی خود اعتمادی کے ساتھ شعر پر شعر پڑھنا، یقیناً یہ ان کی خود اعتمادی کا مظاہرہ بھی تھا، ان کی محنت اور تربیت کا بھی، اور یقیناً یہی چیز ان کے دلوں میں اور عشق رسول اور محبت اہل بیت کو اجاگر کرنے کا باعث بنے گی۔ یقیناً آج کے اجتماع میں جامعہ منہاج حسین کے طلباء بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ نے دوسری سکول کے طلباء کی اس کاوش کو دیکھا، آپ کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، روایتی چیزوں سے ہٹ کر آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں، محنت کریں، کوشش کریں۔ آگے آنے والے چند ماہ ہمارے سامنے بہت سے عظیم دنوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ جماعت الصالحین میں حضرت صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام علیہ کا یوم میلاد ہے۔ میں دونوں مدرسوں کے اساتذہ و طلباء سے یہ کہوں گا کہ جناب صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام علیہ کے حوالے سے بھی اس سے بہتر پروگرام کو ترتیب دیا جائے تاکہ ہم اس مخدومہ کائنات کو حضور خراج تحسین پیش کر سکیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دن 13 رجب المرجب آ رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت، ان کے کردار اور ان کی شان کے حوالے سے بھی اسی نہج پر اس سے بہتر تیاری کرائی جائے تاکہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کو جن کو جو پہچاننے کا حق تھا آج تک دنیا ادا نہیں کر سکی، شاید ہم اس سلسلے میں کچھ آگے بڑھ سکیں۔ اور یقیناً اس کے بعد
जिस हस्ती के नाम पर ये इदारा कायम है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम, उनके दिन हैं। और फिर उसी 15 शाबान को हजरत हुज्जत इब्न हसन अस्करी, जिनके वजूद मुक़द्दस ये कायनात कायम है, अल्लाह की नेमतों का नज़ूल हो रहा है, जिनकी मार्फत हम में से हर एक पर वाजिब है। हमें उस मार्फत का हक अदा करने की कोशिश करना चाहिए और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की सीरत और उनकी हयात मुबारक के हवाले से भी तैयारी करना होगी। स्कूलों के हवाले से जब मुकाबले हों, मदारिस के हवाले से मुकाबले हों, उसमें भी आप शिरकत करें। और फिर कल बैन सूबाई जब मुकाबले हों तो अपने ज़िम्मे रखिए कि हम उन मुकाबलों में शिरकत करेंगे और वो दिन यकीनन बहुत करीब हो जाएगा अगर आपने इस तरह मिजाज को जारी रखा कि आप एक बैन अक़वामी मुकाबलों में भी शिरकत कर सकेंगे। अगर ये जज्बा आगे बढ़ने का लेकर आपने मेहनत की, यकीनन दुनिया की कोई ताकत आपको दुनिया में इन तमाम मैदानों में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इंसान का हदफ बुलंद होना चाहिए, जितना बुलंद होगा उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपका हदफ बहुत ही पस्त हुआ, मामूली हुआ, तो वहीं गिर जाओगे। जिस तरह किसी को कहा जाता है कि लंबी छलांग लगाओ, तो यकीनन वो कोशिश करता है कि शायद वहां तक ना पहुंचे, लेकिन अगर उसको कहा जाए कि तुमने ये छोटी छलांग लगानी है तो उसकी हिम्मत तो साथ नहीं देती। इसीलिए तालिब इल्म के बारे में ये कहा गया कि तालिब इल्म का हदफ ये होना चाहिए कि मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बनूंगा। यह हदफ उसको होना चाहिए। हालांकि वो इमाम मासूम है, मंसूस मिन अल्लाह है, मासूम, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो तमाम उलूम के माहिर और आज दुनिया में जितने उलूम मौजूद हैं उन तमाम के बानी मुबानी हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम माने जाते हैं। यकीनन वहां तक नहीं पहुंच सकोगे तो कोई मुकाम तो हासिल कर लोगे। जिन शख्सियात के नाम पे ये दूसरी स्कूल है, सर फहरिस्त तो इसमें हजरत इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के उस शहर दूस की निस्बत है कि जहां पर आप मदफून हैं। आप अपनी ज़ियारत में ये सलाम पेश करते हैं कि मेरा सलाम हो उस हस्ती पर जो सरजमीन दूस में दफन है। ये दूस की जमीन मशद मुक़द्दस है और शहर दूसरी रहमत जो नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया के वादी हैं और उन्हीं की निस्बत से मौलाना अली अलैहिस्सलाम के हरा मुबारक के एक दरवाजा का नाम बाब दूसी है और उस सड़क का नाम शारे दूसी है। तो यहाँ नजफ की निस्बत भी है, यहाँ पर मशद की निस्बत भी है। हम इन मुक़द्दस रिश्तों को साथ लेकर चल रहे हैं। और अगर हम आज की इस मॉडर्न साइंस के हवाले से इस वक्त को लेना चाहें तो दुनिया इस्लाम के अजीम मुफक्किरीन के नाम पर, सियासतदानों के नाम पर, साइंसदानों के नाम पर अपने स्कूलों और मदारिस के नाम जो है वो मुअम्मन करती है। ये दूसरी स्कूल में दूसरी निस्बत जो है वो शेख ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की है, जो इल्म फल्कियात के माहिर समझे जाते हैं, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहली रसदगाह बनाई थी। और ये शौक भी मुझे उस वक्त सामने आया जब मैं जर्मनी में गया और म्यूजिक की मैंने रसदगाह को देखा। तो वहां पर जब इन रसदगाहों की तारीख को बयान किया गया तो सबसे पहले जिस शख्सियत को तस्वीर की सूरत में सामने लाया गया वो बाबा फल्कियात हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी थे, जिसको अगलियात ने तस्लीम किया कि आज दुनिया अगर अखलाक के इन तमाम सैयारों को अबूर करके कहां से कहां तक पहुंच चुकी है और आए कोई ना कोई नई कहकशाफ और कोई ना कोई नया सैयारा दरियाफ्त हो रहा है, उसके पीछे जो बुनियादें हैं वो मोहम्मद आले मोहम्मद के नसीब शागिर्द ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की काविशों का नतीजा है, जिन्होंने बरात मकाम पर बरात ईरान का शहर है हिंदुस्तान में उसमें सबसे पहली रसदगाह बनाई थी। और आज दुनिया में एक से अजीम रसदगाह और कितनी दूरबीनी और चीजें ईजाद हो चुकी हैं। इन तमाम का तसव्वुर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने दिया था, जो माहिर इल्म रियाज़ियात भी थे, फल्कियात भी थे। यकीनन हस्तियों को जो पीछे किस्मत है हमें उसको भी सामने रखते हुए इस दुनिया में आगे बढ़ना है और हमारी निगाहें ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी के जरिए इंतहाई बुलंदियों तक होना चाहिए। आज की दुनिया अगर मरीख तक या वहां तक पहुंच चुकी है तो हमें उससे भी आगे का सोचना होगा। यकीनन क्योंकि हमारा दामन, हमने जो दामन मोहम्मद अलैहिस्सलाम का थाम रखा है, उसमें भी अगर हम इस फल्कियात के बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और बाकी आइना मासूम के फरामीन को देखें तो वो कुछ
اور اس کے لیے دن رات کوشاں ہے. میں بہرحال تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان بچوں کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقیناً ان طلباء و طالبات کو بھی اساتذہ بالخصوص جنہوں نے دن رات کوشش کی, محنت کی, اور مجھے امید ہے کہ پہلے سے زیادہ کوشش کریں گے. اور جیسا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے, اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ایک اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرو اور دوسرا نظم و ضبط کے ساتھ ٹائم ٹیبل کی پابندی کرو, اوقات کی قدر کرو. ایک لمحہ بھی ضائع کرو گے تو آپ نے بہت بڑا نقصان کیا ہے. جس سے نہج البلاغہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وقت جو ہے یہ بادل کی مانند ہے, یہ فرصت کے لمحات بادل کی طرح جو آتا ہے گزر جاتا ہے پھر واپس تو نہیں آتا. اس لیے ہمیں فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہوگا. اور پھر اساتذہ کی ذمہ داری اس لیے احساس ہو جاتی ہے کہ والدین نے اپنے نونہالوں کو آپ کے حوالے کیا ہے, وہ 24 گھنٹے آپ کی نگرانی میں ہیں. اگر آپ نے اس امانت کو باحفاظت بلکہ پہلے سے بہتر بنا کے ان کے حوالے نہ کیا تو خدا کے حضور بھی جواب دہ ہوں گے, رسول اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہوں گے, محمد محمد علیہ السلام کے حضور اور ان کے ماں باپ کے حضور بھی جواب دہ ہوں گے. آج کچھ خامیاں, کچھ کوتاہیاں کمی تھی, یقیناً آپ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. میری گزارش ہوگی اس کو نہ صرف نوٹ کریں بلکہ بھرپور طریقے سے بہت جلد اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ قریب میں جب یہ دوبارہ پروگرام ہو قرآن کریم کا, شعر و شاعری کا, منقبت کا, تقریر کا, تو یہ سارے امور جو ہیں یہ پہلے سے کہیں بہتر ہو. تلفظ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوبارہ کلاں کا رہنے والا ہے, کوئی گلگت کا رہنے والا ہے, کوئی بلوچستان کا رہنے والا ہے, کوئی سندھ کا رہنے والا ہے. پاکستان کی زبان اردو زبان ہے اور دنیا کی یہ تیسری زبان ہے جو بولی اور سمجھی جاتی ہے. لہٰذا یہ کوئی معمولی زبان نہیں ہے کہ احساس تقریب میں مبتلا ہوں. دنیا کی یہ تیسری زبان ہے, لہٰذا اس کے لیے تلفظ کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور علم صرف اللہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کا تلفظ جو ہے صحیح کر سکیں. اور اس میں ڈکشنریاں اردو کی آپ کے پاس موجود ہیں, اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. اور میں ان بچوں سے کہوں گا کہ صحیح تلفظ کرنے کی کوشش کیجیے. ایک ایک لفظ جس کے بارے میں ذرا بھی شک پیدا ہو کہ پتہ نہیں اس کا تلفظ صحیح ہے یا نہیں, ڈکشنری کا سہارا لیں. یقیناً کوشش کیجیے کہ اپنے اندر خود اعتمادی کے ساتھ, آج کیونکہ ہمارا میڈیا جو ہے اس زمانے میں اردو ادب کا استاد ہوا کرتا تھا, لیکن افسوس کہ آج اس پر بیٹھنے والوں کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہے. لے دے کے چلتے اخبارات ہیں جو ہمیں کچھ نہ کچھ رہنمائی دیتے ہیں, جن میں سر فہرست اگر بائے وقت کا نام لیا جائے تو وہ یقیناً کافی عرصے سے اپنی قدروں کو محفوظ رکھے ہوئے ہے. ہمیں اردو ادب پہ بھی توجہ دینا ہے اور پھر مرثیہ نگاری کے حوالے سے اردو ہی میں یہ ایک نئی قسم کی اردو ادب کی جو مرثیہ کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی اور جس کے بابر بھی منیر انیس اور مرزا کبیر وغیرہ ہیں. یقیناً ہمیں اس کو بھی جاننا ہے, علامہ اقبال کو بھی پڑھنا ہے, غالب کو بھی پڑھنا ہے اور فیض کو بھی, اور جتنے بھی ہمارے قومی شعراء ہیں ہمیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے, ان کے کلام کو سیکھنا چاہیے. اس میں جو فکر موجود ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. یقیناً اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے, صرف روایتی طور پر اشعار کو نہیں پڑھنا. یقیناً اس میں وہ پیغام تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اشعار میں جس نے پاکستان کے قیام کی فکر دی اور وہ فکر جو عملی صورت میں آج دنیا کے سامنے موجود ہے. یقیناً ہمیں ان افکار کو اخذ کرنا ہوگا اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے اور سکائے حجت الحسن عسکری امام زمان علیہ السلام کا صحیح معنوں میں سپاہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جب اس مدرسہ سے اپنے طالبوں کو فارغ و تحصیل کریں تو وہ بیک وقت قرآن سے بھی وابستہ ہوں اور اہل بیت رسول سے بھی وابستہ ہوں اور وہ صحیح اور سچے امام زمان علیہ السلام کے سپاہی بن کے دنیا کے سامنے اپنا کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.